کہ شہباز شریف اور امیر قطر کے قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق ہو گیا ہے جی۔ وزیر اعظم شہباز شریف امیر قطر سے ملاقات اور قریبی روابط ہیں وہ برقرار رکھنے پر اتفاق کرتے ہیں جی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امیر قطر شیخ تمیم بن حماد کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں خطے کی صورتحال کے پیش نظر قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ خالی قطر پہ حملہ نہیں ہوا تھا، 6 ملک اور بھی ہیں شاید ان کے اوپر، وہ بھی اسلامی ملک ہے جی، مسلمانوں کے ملک ہے، ان کے اوپر بھی اٹیک ہوا تھا، لیکن کیونکہ قطر کے پاس پیسہ ہے، پٹرول ہے، گیس ہے اور یہاں ڈالر ہیں جی، تو اسی لیے ہمارے روابط ان سے برقرار ہیں، باقی آپ سمندر کھو دیں۔ نجی ٹی وی چینل پر انہوں نے نجی ٹی وی چینل کے مطابق، یہ دنیا نیوز چینل ہے جی، نجی ٹی وی جو چینل ہے اس کے مطابق امیر قطر سے ملاقات میں وزیر اعظم نے دوحہ میں رہائشی علاقے پر اسرائیلی حملے کی سختی سے مذمت کی ہے، اور ہمارے نزدیک ایران میں بھی ہوئی تھی جی، اسرائیل نے وہاں امت مسلمہ کے کئی لیڈر جو ہیں انہیں شہید کر دیا ایران میں، تو کیا ہمارے وزیر اعظم وہاں بھی گئے تھے؟ تو بالکل بھی نہیں گئے، کیونکہ ہمیں ممنوع ہے جی ایران سے کوئی چیز لینا، کیونکہ ہم ذہنی غلام ہیں نا، امریکہ ناراض ہو جائے گا۔ اور ملاقات ہوئی جس میں خطے کی صورتحال کے پیش نظر قریبی روابط برقرار رکھنے پر بھی اتفاق ہوا۔ نجی ٹی وی دنیا نیوز چینل کے مطابق امیر قطر سے ملاقات میں وزیر اعظم نے دوحہ میں رہائشی علاقے پر اسرائیلی حملے کی سختی سے مذمت کی، جانی نقصان پر دکھ کا اظہار کیا، قطر کے گزشتہ ہفتے کے دورے کا حوالہ بھی دیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ اسرائیلی حملہ قطر کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے اور پاکستان ہر مشکل وقت میں قطر کے ساتھ کھڑا ہے۔ قطر پر اسرائیلی حملہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے، تو پہلے کون سا وہ بین الاقوامی قانون کے مطابق چل رہا ہے جی؟ یہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے، غزہ میں ہو رہا ہے، یہ کون سے قانون کے تحت ہو رہا ہے؟ یہ سب جانتے ہیں، کیونکہ اسرائیل کو چھوڑ دیا گیا ہے جی، اور اس کی پشت پناہی جو ہے سب جانتے ہیں امریکہ کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایک بار پھر پاکستان اور قطر کے تعلقات کو تاریخی اور پائیدار قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ مستقبل میں تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ جی کیوں نہیں ہوں گے جی، بالکل ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ جی انہوں کے پاس جو ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے بہت دیا ہے، انہیں گیس بھی ہے، وہاں کے تیل کے ذخائر بھی ان کے پاس ڈالر جی ہیں، ان کے پاس مین مسئلہ ڈالر ہوتا ہے ہمارے لیے، تو وہ ان کے پاس بہت ہیں۔ ہمیں کوئی دکھ نہیں امت مسلمہ کا، کیونکہ امت مسلمہ میں ایک جو ہے پہلی دفعہ اسرائیل نے ایسا نہیں کیا۔ عراق دیکھ لیں، لیبیا دیکھ لیں، شام دیکھ لیں، ایران ہمارے ساتھ ہے، اس کے بعد افغانستان آپ کے سامنے جی، یہ بھی مسلمان ممالک ہیں، ان کا بھی دین اور تہذیب و مذہب ایک ہی ہے جیسا ہمارا ہے، جیسا قطر کا ہے جی۔ انہوں نے کہا، ہمارے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اسرائیلی جاہلیت فوری طور پر روکنا ہوگی۔ اسرائیلی جاہلیت کے تناظر میں امت میں اتحاد ہونا انتہائی ضروری ہے۔ عرب اسلامی ممالک کے ہنگامی صبر اجلاس کے ہم سہراتے ہیں جی۔ تو جناب والا، یہ جو امت مسلمہ کا اتحاد ہے نا، یہ ہو جانا چاہیے۔ یہ ہمارے 57 ممالک ہیں، اگر ہم لوگ صرف اتنا کر لیں کہ ہم اقوام متحدہ سے نکل جائیں نا، UN سے، تو یہ لوگ جو ابھی آنکھیں دکھا رہے ہیں، یہ گھٹنوں کے بال ہم سے جو ہے معذرت کرتے نظر آئیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان مشرق وسطیٰ کی بگڑتی صورتحال کے تناظر میں سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی قطر کی درخواست کی حمایت کرتا ہے جی۔ ہم نے ہمیشہ حمایت کی ہے، الحمدللہ ہم نے ہر کسی کی حمایت کی ہے، تو ہم نے کیا کچھ نہیں، ہم صرف حمایت کر سکتے ہیں جی۔ اس موقع پر امیر قطر نے سربراہ کانفرنس میں شرکت پر وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف کی اور 12 ستمبر کو دوحہ آنے پر اور قطر سے اظہار یکجہتی کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں پاکستان کی طرف سے وزیر دفاع خواجہ آصف اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی شامل تھے۔ ملاقات میں پاکستان کی طرف سے وزیر دفاع خواجہ آصف اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے جی، اور وزیر اطلاع و نشریات عطا تارڑ اور مشیر طارق فاطمی بھی شریک ہوئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا پورا لاؤ لشکر وہاں موجود تھا، جیسے ہم لوگ جو ہیں وہ تیار بیٹھے تھے۔ یہ ہمارے دیکھیں نا کس طرح خواجہ آصف اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، نشریات و اطلاعات کے وزیر عطا تارڑ اور مشیر طارق فاطمی بھی تھے، ان کے پاس ڈنڈے سوٹیاں تھیں، یہ گئے تھے۔ دیکھیں، یہ انہوں نے کہا جا کے قطر والوں کو کہ ہم تیار ہیں،
اگر فائٹنگ کرنی ہے تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم اسرائیل کے ساتھ لڑتے ہیں، اسی لیے تو پورا لاؤ لشکر گیا ہوا تھا بھائی۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ واضح ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے عرب اسلامی ہنگامی سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے جو ہے ہمارے برادر ملک قطر کی خود مختاری، سلامتی کی خلاف ورزی اور انسانیت خلاف جنگی جرائم پر اسرائیل کو کٹہرے میں لانا ہوگا۔ پاکستان کے قطر کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات ہیں اور ہم پاکستانی جو ہیں قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ بالکل جی، اچھی گال ہے، ہم لوگ یہی کر سکتے ہیں، یکجہتی کا اظہار ہی کر سکتے ہیں، اور ہم نے کرنا کیا ہے جی۔ باقی یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا جی کہ اسرائیل نے کسی اسلامی ممالک کی خود مختاری کو چیلنج نہ کیا ہو۔ یہ آپ دیکھ لیں، شام، لیبیا، ہر جگہ جو ہے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے، تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ تو وزیر اعظم صاحب اور شہباز شریف نے، یہ ایک بات مجھے ان کی اچھی لگی شہباز شریف کی، کیونکہ ہمیشہ نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے، کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترکیہ کے صدر رجب طیب اردگان اور مصر کے صدر عبد الفاتح السیسی، شاہ اردن عبداللہ دوام بن الحسین، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقاتیں ہوئیں، جن میں اسرائیلی حملوں، فلسطین کی صورتحال اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال ہوا۔ اگر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اچھی بات ہے کہ مسلمان جو ہیں فلسطین اور غزہ کے لیے متحد ہو جائیں، تو اگر ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو بالکل بہترین یہ عمل ہے جی، ہمیں ان کا ساتھ دینا ہوگا۔ لیکن باقی یہ جو آپ جہاز چلے گئے قطر شطر کے ساتھ حمایت، یہ ایک وہ لوگ جو ہیں وہ اپنا فائدہ سوچتے ہیں۔ قطر جو ہے اس نے ابھی تک اسرائیل اڈے خالی نہیں کروائے، امریکی اڈے نہیں خالی کروائے، تو یہ لوگ اپنا سوچتے ہیں جی۔ باقی اگر مسلمان متحد ہو جاتے ہیں تو یہ سب سے بڑی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے یہ سب۔ اب تک لیے اتنے، انشاءاللہ میں تک اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔